اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کا یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے میدان جنگ میں آپ کے صبر و ثبات کی حالت کے متعلق فرمایا۔ ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور چچاؤں کو قتل کرتے تھے۔ اس سے ہمارا ایمان بڑھتا تھا، اطاعت اور راہ حق کی پیروی میں اضافہ ہوتا تھا اور کرب و عالم کی سورشوں پر صبر میں زیادتی ہوتی تھی اور دشمنوں سے جہاد کرنے کی کوششیں بڑھ جاتی تھی۔ جہاد کی صورت یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص اور فوج دشمن کا کوئی سپاہی دونوں مردوں کی طرح آپس میں بھڑتے تھے اور جان لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑتے تھے کہ کون اپنے حریف کو موت کا پیالہ پلاتا ہے۔ کبھی ہماری جیت ہوتی تھی اور کبھی ہمارے دشمن کی۔ چنانچہ جب خداوند عالم نے ہماری نیتوں کی سچائی دیکھ لی تو اس نے ہمارے دشمنوں کو رسوا و ذلیل کیا اور ہماری نصرت و تائید فرمائی، یہاں تک کہ اسلام سینہ ٹیک کر اپنی جگہ پر جم گیا اور اپنی منزل پر برقرار ہو گیا۔ خدا کی قسم، اگر ہم بھی تمہاری طرح کرتے تو نہ کبھی دین کا ستون گڑتا اور نہ ایمان کا تنا بر کو بار لاتا۔ خدا کی قسم، تم اپنے کیے کے بدلے میں دودھ کے بجائے خون دو گے اور آخر تمہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اس خطبے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب محمد ابن ابی بکر شہید کر دیے گئے تو معاویہ نے عبداللہ ابن عامر حضرمی کو بصرہ کی طرف بھیجا تاکہ اہل بصرہ کو پھر سے قتل عثمان کے انتقام کے لیے آمادہ کرے۔ چنانچہ بیشتر اہالِ بصرہ اور خصوصاً بنی تمیم کا طبعی رجحان حضرت عثمان کی طرف تھا، چنانچہ اس نے بنی تمیم ہی کے ہاں قیام کیا۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ والی بصرہ عبداللہ ابن عباس زیاد ابن عبیدہ کو قائم مقام بنا کر محمد ابن ابی بکر کی تعزیت کے لیے کوفہ گئے ہوئے تھے۔ جب بصرہ کی فضا بگڑنے لگی تو زیاد نے امیر المومنین علیہ السلام کو تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ حضرت نے کوفہ کے بنی تمیم کو بصرہ کے لیے آمادہ کرنا چاہا مگر انہوں نے چپ سادھ لی اور کوئی جواب نہ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب ان کی اس کمزوری اور بے ہمتی کو دیکھا تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہم تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے قتل ہونے والے ہمارے ہی بھائی بند اور قریبی عزیز ہوتے ہیں، بلکہ جو حق سے ٹکراتا تھا ہم اس سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور اگر ہم بھی تمہاری طرح غفلت و بے عملی کی راہ پر چلتے تو نہ دین کی بنیادیں مضبوط ہوتی اور نہ اسلام پروان چڑھتا۔ چنانچہ اس جھنجھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عین ابن سبیہ تیار ہوئے مگر وہ بصرہ پر پہنچ کر دشمن کی تلواروں سے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت نے جاریہ ابن قدامہ کو بنی تمیم کے 50 افراد کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے بصرہ پہنچ کر اپنے قوم قبیلے کو سمجھانے بجھانے کی سرتوڑ کوششیں کی مگر وہ راہ راست پر آنے کے بجائے گالم گلوچ اور دست درازی پر اتر آئے تو جاریہ نے زیاد اور بنی اسد کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ ان کے پہنچتے ہی ابن حضرمی اپنی اپنی جماعت کو لے کر نکل آیا۔ دونوں طرف سے کچھ دیر تک تلواریں چلتی رہی۔ آخر ابن حضرمی 70 آدمیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا اور سبیل سعدی کے گھر میں پناہ لی۔ جاریہ کو جب کچھ چارہ نظر نہ آیا تو انہوں نے اس کے گھر میں آگ لگوا دی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ سراسیمہ ہو کر بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے مگر فرار میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ دیوار کے نیچے دب کر مر گئے اور کچھ قتل کر دیے گئے۔